صفحہ نمبر 286 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 74 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 74 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ بے شک وہ من یاتی جو آیا ربہ اپنے رب کے پاس مجرم بن کر فإنَّ پس بے شک لہو اس کے لیے جہنم ہے لا یموت نہ وہ مرے گا فیہا اس میں ولا یحیا اور نہ وہ زندہ ہوگا، نہ وہ زندگی ہوگی نہ وہ موت ہوگی۔ وَمَن یأتیہ اور جو کوئی آئے اس کے پاس مومن بن کر قد عمل صالحا یا یقیناً عمل کیا اس نے نیک فاولئک پس یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے الدرجات درجات ہیں العلا بلند، جنات باغات ہیں عدن ہمیشہ رہنے والے، تجری بہتی ہیں من تحتہا اس کے نیچے الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء اور یہ جزا ہے بدلہ ہے انعام ہے من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا پاکیزہ کر لیا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے وحی کی الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسری یہ کہ رات کو لے چلو، جیسے پڑھتا سبحان الذی اسریٰ وہی ان اسری یہ کہ لے چلو رات کو بھی عبادی میرے بندوں کو فضرب پس مارو لہم ان کے لیے طریقہ یا تلاش کرو ان کے لیے طریقہ راستہ فی البحر سمندر میں یابسا خشک لا تخافو نہ تم ڈرو در کا پکڑنے کے ڈر سے ولا نہ تم خوف کھاؤ پکڑنے کے ڈر سے ولا تخشا اور نہ تم ڈرو فاتبعہم پس پیچھے چلا ان کے فرعون بجنودہ اپنے لشکروں کے ساتھ فغشیہم پس ڈانپ لیا اس کو من الیمی دریا نے من غشیہم ان کو ڈانپنا وَأَضَلَّ اور گمراہ کیا فرعون نے قومہ اپنی قوم کو وما ہدا اور نہ اس نے ہدایت دی۔ صدق اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہم قصہ پڑھ رہے ہیں، وہ بات جو ہم نے پہلے شروع کی وہ بات ہمیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور اللہ کی نبی کی زندگی ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ نبی جب جیتا ہے دوسروں کے لیے جیتا ہے، اس کی اپنی زندگی کوئی اپنے لیے زندگی نہیں ہوتی، اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کی فلاح، لوگوں کی بہبود، ان کو بچانا دنیا کی مصیبتوں سے بھی اور آخرت کی مصیبتوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ جب شروع میں بیوی کا ذکر آیا، لیکن اس کے بعد ہم پڑھتے چلے ہیں پورے قرآن پڑھتے چلے آتے ہیں، کہیں ذکر نہیں ہے بیوی کا، بچوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو انہوں نے کاوش کی لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی سبق ملتا ہے کہ انسان کی زندگی وہی ہے جو دوسرے کے لیے انسان وقف کرتا ہے۔ پہلے سب جیتے ہیں، آج کا دور یہی نفسی کا دور جی، میری ذات میرے علاوہ نہیں کوئی نہیں ہے، پہلے مجھے اپنا بچانا ہے، یہ مجھے پہلے اپنے آپ کو آگے لے کر جانا ہے، میرے بچے ہیں، میرا گھر والے ہیں، پہلے ان کا بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں کوئی آتا ہے نہیں آتا، لیکن میں اپنے کام میں، اپنی زندگی کے معاملات میں، اپنی پرائیویسی میں کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے۔ کوئی ہمارے جو گھر کے ماحول ہیں یا ہمارے گھر کے اندر ہے یا ہماری زندگی کے اندر کوئی آ جائے اور ہماری جو پرائیویسی اس کو متاثر کرے، ہم اس چیز کا قائل ہی نہیں ہیں۔ اکیلا ہر بندہ اکیلی کے دوڑ لگائی اس نے، وہ کہتا ہے بس میں دوڑ رہا ہوں، اگر وہ کامیابی دوڑ رہا ہے تو کہتا ہے میں اکیلے دوڑتا چلا جاؤں، کوئی میرے ساتھ آ ہی نہ، کوئی مجھے پکڑے ہی نہ، کوئی مجھ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے بھی اس کو ٹھہرا دیتا ہی نہیں ہے بندہ۔ یعنی ایسا نفسی کا دور پہ چلا جا رہا ہے، وہ انسان آج کا دور یہی چلا ہر گھر کے اندر
یہی معاملہ چلا جا رہا ہے، آخر خاندان کا یہی معاملہ چلا جا رہا ہے. جو ایک بندہ جو ترقی میں چل رہا ہے، اگر وہ ہم نے دیکھا ہے، میں ہمارا پرانا محلہ ہوتا تھا، وہاں پہ یعنی وہ نائیوں کا کام کرتے تھے، تو کافی چھوٹے ہم ہوتے تھے. وہ ایک بندہ سعودیہ گیا، دبئی گیا، ان میں سے اس نے پورے خاندان کو باہر بلا لیا ایک بندے نے. اب پورا خاندان ماشاءاللہ گھر اپنے ہیں، کوٹھیاں اپنے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں ایک بندہ. اور ہمارا خاندان، ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی خاندان تھے، ایک بھائی باہر گئے، سب بھائی کو اس نے باہر بلا لیا، سب کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہا، سب بھائی بھی کھا رہے ہیں، تھوڑی کاوش کی اس نے. اور بعض لوگ دیکھے ایسے ہیں کہ وہ اگر باہر گیا نا، کبھی اس نے کسی کو بلایا ہی نہیں باہر، اس نے کوشش ہی نہیں کی. کسی نے کہا بھی ہے وہ نہیں جی وہ کیسے ہوگا ایسے، وہ کہتا ہے اس کو بلاؤں گا، اپنے پاس رکھوں گا، نوکری لگاؤں گا، ہمارے گھر میں وہ پرائیویسی متاثر ہوگی. یعنی یہ چیزیں سوچتے کسی مدد کی نہیں. ہر بندے کو اپنے نفس نفسی کا دور چل رہا ہے. لیکن نبیوں کی زندگی اسی کے اندر، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. آپ نے جب غار ہرا سے واپس آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ مجھے وہ زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو. تو اب بتایا مجھے ایسے ہوا ہے. حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں ہلاک ہو جاؤں گا. کہنے لگی اللہ آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ ان لوگوں کو کما کر دیتے ہیں جو کمانا نہیں جانتے. یہ ان کے الفاظ ہیں. آپ ان کے لیے محنت کرتے ہیں جو اپنے لیے محنت نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کے نبی کی زندگی دوسروں کے لیے تھی. آپ نے پوری زندگی اسی موقف کی. ہم دیکھیں کہ مکی زندگی دیکھ لیں، مدنی زندگی دیکھ لیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو واقع آتے ہیں یہی ہے. آپ نے پوری زندگی لوگوں کے لیے وقف کر دی. وہی زندگی ہے، وہی باقی رہنے زندگی ہے. جس نے اپنے لیے کر لیا تو اپنا ہی ہے معاملہ، لیکن جو اس نے دوسروں کے لیے وقف کر دیا وہی اس کے آخرت میں کام آئے گا. اسی میں سکون ہے، اسی میں چین. اپنے جو کرتے وہ کرتے ہیں. یقین ہے اگر انسان کسی کے لیے جیسے نا، اگر اللہ کے لیے جیسے کیا آتا ہے نا حدیث کے اندر، جب انسان کسی غیر محرم کو طرف دیکھتا ہے، گزرتی ہے، لیکن اپنی آنکھیں نیچی کر لیتا ہے، جو اس کو وہ لذت ملتی ہے نا، وہ لذت کہیں اور نہیں ملتی. اللہ کی رضا کے لیے نظر نیچی کر لی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ملنا اور اللہ کے ساتھ نفرت کرنا، یہ جو لذت اس کے اندر ہے نا، وہ لذت کہیں نہیں ملتی. وہی نبیوں کی زندگی ہے، وہی اللہ کے نبی کی زندگی ہے، وہی بتایا جا رہا ہے. میرے سبق ملتا ہے اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يموت فیہا ولا یحیا. اللہ فرما رہے ہیں جو ہمارے اب یہ تھوڑا سا ایک وہ موضوع بدل گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نصیحت کے انداز سے کہ جو میرے پاس مجرم بن کر آیا، ظالم بن کر آیا، نبیوں کی مخالفت کی، تو فرمایا اس کے لیے جہنم ہے. وہ اس میں نہ مرے گا نہ اس میں جیے گا، اس کی زندگی کوئی نہیں ہوگی. فرمایا قیامت کے دن موت کو موت دے دی جائے گی، وہ انسان مرے گا ہی نہیں. اور ان کے لیے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جب ان کو جہنمیوں کو جہنم پھینک دیا جائے گا، اور جن میں جو نیک لوگ بھی ہوں گے نا، یعنی مان والے بھی ہوں گے لیکن گناہ کیے ہوں گے، فرمایا وہ ایسے ہوگا جیسے وہ سڑ کے کولا ہو گئے ہوں گے، ایسے ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی آخر جب ان کو نکالے گا، وہ جب نکالے گا، وہ ایسے جیسے کولا ہوتا ہے ایسے بنے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ ان کو ایک نہر ہوگی یا اس میں اندر ڈبویا جائے گا، پھر ان کو زندگی مل جائے گی، جسم تر و تازہ ہو جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی. فرمایا یہ ایسا عذاب ہوگا، نہ مرے گا نہ جیے گا، یعنی اس کی سزا دی جائے گی. اور جب چمڑی اتر جائے گی وہ سمجھے گا شاید ہم نجات مل جائے، لیکن اللہ ہمارے ہم اس کو نئی چمڑی دے دیں گے، پھر چمڑی اترے گی، پھر نئی چمڑی دے دیں گے. یعنی ایسی نہ جیے گا نہ مرے گا. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. اور جو آیا ہمارے پاس مومن بن کر، ایماندار بن کر، صالح بن کر، میرا فرمانبردار بن کر، اس کے لیے درجات ہوں گے بلند. فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ کی جنت ہے اس کا جو فاصلہ ہے ایک جنت کا دوسری کا، جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ایسے فاصلہ ہے. اور فرمایا جنتی اوپر والا نیچے والا جنتی اوپر والے کو ایسے دیکھے گا جیسے تم دنیا والے ستارے کو دیکھتے ہو، ایسے ہیں. فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں. فرمایا سب سے بلند درجہ جنت فردوس ہے، وہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تم جب مانگو لے جنت فردوس مانگو. فرمایا جنت الاولیٰ وہ بلند مقامات پر ہوگا جو اللہ کا فرمانبردار ہوگا، نیک ہوگا. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اور باغات ہوں گے ہمیشہ رہنے والے، وہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ خالدین ہمیشہ رہیں گے. یہ اصل انعام یہ ہے خالدین. اللہ ہمارے یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کیا لالے دے کہ میرے بندے دے، تو اگر میرا فرمانبردار ہوگا اور میرے دشمن کی مخالفت کرے گا تو میں تجھے باغات دوں گا ہمیشہ رہنے والے، اس سے نیچے نہریں ہوں گی. جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں بیٹا
پڑھ محنت کر، اور جب تو پڑھ جائے گا تیری لائف بن جائے گی، تیری زندگی میں جب یہاں سے نکل جائے گا اچھی کسی ڈاکٹری یا کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جائے گا، اچھے دوست مل جائیں گے، اچھی دنیا مل جائے گی، کوٹھی مل جائے گی، کار مل جائے گی، اچھا رشتہ مل جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ ایک آسان رزق تجھے دے دے گا۔ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، اللہ وہی ہم سمجھا رہا ہے پیور بچوں کو ہمارے انداز کہ ہے میرے بندو سمجھ جاؤ، لوٹ آؤ، اگر تم باز آ گئے اور میری طرف پلٹ آئے تو کیا ہوگا، میں ایسے باغات دوں گا ہمیشہ رہنے والے، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ اس کے لیے جس نے آپ نے پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، پاکیزہ کر لیا۔ اس کا مطلب ہے جو گناہ ہے وہ گندگی ہے، وہ گناہ جو ہے نا وہ نجس ہے، اور جو ایمان ہے، جو عمل صالح ہے، جو نیک اعمال ہیں وہ پاکیزہ ہیں، وہ پاک ہیں، وہ انسان کو وہ ایک بہت ہی اونچے مقامات لے کے جانے والے وہ اعمال ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی، کہ تم لے کر چلے جاؤ راتوں رات بھی عبادی میرے بندوں کو۔ اچھا ادھر بھی عبادی کا لفظ بولا گیا میرے بندوں کو، ذکر کرتے بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل کی طرف جاؤ، بنی اسرائیل کو لے کر چلے جاؤ، لیکن ادھر میرے بندوں کو، اس کا مطلب ہے بنی اسرائیل میں تھے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا اس کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ جو بنی اسرائیل تھا ان کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ ایسا ہی نکل گئے وہ بات کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نکلو، نکل کے چلے گئے، نہیں، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ سچا نبی ہے، اور بنی اسرائیل نے ان پر ایمان اور پختہ ہو گیا۔ جب انہوں نے اشارہ کیا وہ ساری قوم نکل چلی گئی، وہ بھی نکلی، اور ان میں سے لوگ بھی ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آگے۔ بعبادی میرے بندوں کو، فاضرب لہم، پس مارو ان کے لیے دریا کے اوپر، طریقہ بناؤ ان کے لیے دریا میں طریقہ، راستہ، فی البحر، سمندر میں، یا باسا، خشک، جب عصا مارا، مجھے اب ایسے ہم نے پیچھے سنا بھی ہے، پڑھتے بھی چلے آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے، فرعون کو پتہ چلا، وہ پیچھے چلا، جب سمندر کے پاس پہنچے تو دیکھا پیچھے فرعون آگے سمندر، بڑے پریشان، موسیٰ تو نے مروا دیا، آپ کیا کریں؟ فرمایا مت ڈرو، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور رستے بن گئے، اور وہ سب چلے گئے، بنی اسرائیل والے پار ہو گئے، اور فرعون نے دیکھا کہ رستے بنے، وہ بھی گھوڑوں سمیت اس کے اندر داخل ہو گیا، اور جب داخل ہوا پھر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، اور پھر وہ جو دریائے نیل ایسے بھی چلا کہ اس نے سب کو ملیا میٹ کر دیا، اور فرعون نے اس وقت اپنا اللہ سے توبہ کی، یا اللہ میں بنی اسرائیل، وہ کہا میں اس بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، ایک اس وقت اس کی جو توبہ تھی اس کو قبول نہ کیا گیا، اور اس کے جسم کو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ خَلْفَكَ آیَةً، ہم نے اس کے جسم کو محفوظ کر دیا تاکہ پچھلے والوں کے لیے وہ نشانی بن جائے، عبرت بن جائے کہ جو میرا مخالف ہے اس کا یہ انجام کیا جاتا ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی کو حوصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آخر کے دیکھو موسیٰ کے دشمن کا کیا انجام ہوا، اور آپ کے دشمنوں کا بھی ایسا ہی انجام ہوگا، آپ نے اور آپ نے ساتھیوں کو، اللہ کے نبی کو حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ لا تخافوا درکا ولا تخشا، لو تم مت ڈرنا، خوف نہ کھانا پکڑے جانے کے ڈر سے، اور نہ تم ڈرنا ڈوبنے کے ڈر، یعنی نہ ڈوبنے سے ڈرنا اور نہ تم فرعون سے پکڑ جانے کے ڈر سے ڈرنا۔ فَأَتْبَعَ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ وَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، پیچھے چلا لگا ان کے فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ، پس ڈانپ لیا اس کو دریا نے، ڈانپ لینا یعنی ان کا ڈانپ، دریا نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو الٹ پلٹ کر کے اللہ کا عذاب ان کو لے کر چلا گیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، یعنی بڑا تھا، جیسے اللہ کے نبی نے جب وہ خط لکھے تھے نا مختلف وفود کو، انہیں کہا تھا ایمان لے آؤ، اس ایمان کا کیا فائدہ ہوگا، تمہیں بھی اس اجر ملے گا، اور جو تیری قوم ایمان لے گی اس کا اجر بھی تمہیں ملے گا، اگر تم ایمان لے کر نہ آئے تو جو عذاب تمہیں ملے گا تیری قوم کا عذاب بھی تیرے سر کو پر ڈالا جائے گا۔ یعنی جو بڑا ہے، حدیث پاک ہے کہ ہر ایک سے اس کی رعیت پر پوچھا جائے گا، یعنی باپ ہے، بھائی ہے، خاندان کا بڑا ہے، گھر کا بڑا ہے، محلے کا بڑا ہے، ملک کا بڑا ہے، جو سربراہ ہے، جو اس کے نیچے لوگ ہیں، ان کے بارے کے اندر ہر بندے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان کے لیے کیا کیا، ان کو دین کی دعوت کتنی دی، دین کا کتنا کام کیا، کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری بات مانتے ہیں۔ تو وہی ہوا کہ فرعون نے ان کو اپنی قوم کو گمراہ کر دیا، وما ہدا، اور ان کو کوئی رستہ بتلا ہی نہ، سیدھا رستہ، وہ حالانکہ وہ خود مان جاتا تو لوگ بھی مان جاتے، لیکن خود نہ وہ خود مانا نہ اس لوگوں کو صحیح رستہ بتلایا، اور کیا ہوا، وہ خود بھی مرا اور لوگوں کو اس نے مروا دیا، خود بھی جہنم واصل ہوا اور لوگوں کو جہنم لے کر چلا گیا۔ اور آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
انہ من یأتی ربہ مجرما، یقیناً جو اپنے رب کے پاس آئے گا، فإن لہ جہنم، یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا، نہ وہ اس میں مرے گا، ولا یحیا، نہ ہی جیے گا، ومن یأتیہ مؤمنا، اور جو آئے گا اس کے پاس مومن بن کر، قد عمل الصالحات، اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، لہم الدرجات العلی، ان کے لیے سب سے بلند درجات ہوں گے، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے، وذالک جزاء، تو یہ بدلہ ہوگا، من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، ان اسری بعبادی، یہ کہ لے چلو رات کو میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، پس بنائیے ان کے لیے ایک راستہ، فی البحر، سمندر میں، یابساً، خشک، لا تخاف درکا، نہ تم خوف کو پکڑے جانے سے، ولا تخشا، اور نہ تم ڈرو گے، فاتبعہم فرعون، پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے، بجنودہ، اپنے لشکروں کے ساتھ، فغشیہم، پس ڈھانپ لیا ان کو، من الیم، سمندر میں، ما غشیہم، جس چیز ان کو ڈھانپ لیا، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کر دے فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ، اور نہیں اس نے سیدھے راستے پر رہنمائی کی۔ جزاک اللہ۔